بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قانون تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اسے ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب بادشاہ کا 1 سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور پورے ملک کا الوداعی دورہ کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر آباد کہتا۔ وہ بہت افسوسناک لمحات ہوتے۔ پھر وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو نئے بادشاہ کی تلاش تھی، لہٰذا وہ لوگ اس نوجوان شخص کو اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا۔ لوگوں کے اصرار کرنے پر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے بادشاہت کے تمام اصول سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال کے بعد وہ اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑائیں گے۔ بادشاہت کے 3 دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا۔ جزیرہ مکمل طور پر ایک جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا اندر گیا اور وہاں پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو بھی ایسے ہی چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مزدوروں کو اکٹھا کیا، ان سب کو جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ اس جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے اور تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت بھی کاٹ دیے جائیں۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی نگرانی بھی کرتا۔ تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور سب فالتو درختوں کو بھی کاٹ دیا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ وہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت اور شاندار باغات تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور بھی جزیرے پر منتقل کرتا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جزیرے پر ایک شاندار گھر تعمیر کریں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ بالآخر بادشاہت کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا۔ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اس موقع پر تو تمام بادشاہ روتے تھے لیکن آپ تو ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں میں اب اپنی باقی کی زندگی آرام و سکون سے گزار سکوں گا۔ کہانی ختم ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔